اللہ کسی قوم کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا جب تک وہ اللہ کے حکموں کا انکار نہیں کرتی۔ قومیں رسوا اور ذلیل تب ہوتی ہیں جب اللہ کے حکام سے رخ پھیریں اور اعراض کریں، پھر قوموں کو پیس کے رکھ دیا جاتا ہے۔ ماضی کے اندر جو قوموں کو عذاب دیے گئے تھے وہ حصی تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو عذاب آتے ہیں وہ حصی نہیں ہیں، وہ معنوی ہیں۔ ماضی کے اندر جو قوموں کو عذاب دیے گئے، ان پہ پتھر اترے، ان کے اوپر چوہوں کا عذاب آیا، ان کے اوپر مینڈکوں کے عذاب آئے، طوفان آئے، ڈبو دیے گئے، ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی، خنزیر اور بندر بنا دیا گیا، مختلف صورتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن اس امت میں ایسا نہیں ہوگا، مسخ حقیقی نہیں ہوگا، مانوی مسخ ہوگا۔ مطلب کیا کہ حقیقی مسخ تو یہ ہے چہرے بدل جائیں، مانوی مسخ ہے چہرے نہ بدل جائیں، سوچ غلط ہو جائے۔ یہ ہے مسخ مانوی، اندر بدل جائے، اور وہ عذاب مانوی ہوگا، اور اس عذاب مانوی کی صورت تشتت ہے، افتراق ہے۔ قومیں جب افتراق میں مبتلا ہوتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ناراضگی کا روپ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو ایک تو اس قوم سے، سورہ یاسین کا ابتدائیہ دیکھیے، جب حبیب النجار نے آ کے ان دو فرستادگان کے لیے کہا تھا کہ یہ اللہ کے فرستادہ ہیں اور تم سے مانگتے کچھ نہیں ہیں، اور تم ان کو قتل کے درپے ہو گئے ہو، لیکن انہوں نے حبیب نجار کو بھی دھر لیا، اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو بھی شہید کر دیا، اور جو فرستادگان الہی آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اور سورہ یاسین میں وہ سارا واقعہ موجود ہے، اور وہاں پڑھیے اللہ نے جو ان کے اوپر عذاب نازل کیا، ایک تو وہ چیخ تھی جس نے ان کو آ لیا، اور پھر وہ جو ہے وہ اپنے گھروں میں گرے پڑے ہو گئے، اور دوسرا جو عذاب اللہ تعالیٰ نے دیا اس قوم کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان کی طرف کوئی ہادی بھیجا نہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہ باریک عذاب ہے، یہ مانوی عذاب ہے۔ انہوں نے میرے فرستادگان کی قدر نہیں کی تو پھر میں نے سزا کیا دی کہ پھر ان کی طرف میں نے کوئی ہادی نہیں بھیجا، رہنما نہیں بھیجا جو ان کی رہنمائی کر سکے، ان کو بلائے، ان کو پھر اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب قومیں تشدد، ناقدری، اچھے لوگوں کو نظر انداز کرنے کا مزاج پیدا کرتی ہیں تو پھر ان کے اوپر جو عذاب بھیجے جاتے ہیں ان میں سے ایک عذاب کہ پھر وہ حقیقی قیادت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ آج میرے وطن اور عالم اسلام کی جو حالت ہے، ہم اس وقت قیادت کے اعتبار سے یتیم ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہی نجات دہندہ اور میں ہی قائد ہوں، مذہبی لوگ بھی، سیاسی لوگ بھی، سب کہتے ہیں کہ میرے بغیر تو چرخ کا پہیہ ہی نہیں گھوم سکتا، میں ہی سب کچھ۔ لیکن حقیقی طور پہ اگر دیکھیں تو یہ امت بے امام ہے۔ اس وقت ہمارے پاس قیادت کا فقدان ہے، اگرچہ قائدین کی بہتات ہے، لیکن قیادت، حقیقی قیادت جو درد امت کا مداوع کر سکتی ہو، جو ضرورت کی کفیل ہو، وہ قیادت آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا، اٹھانا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں میں، وہی آب و گل ایران، وہی تبریز ہے ساکی۔ اور دوسرے مقام پہ یہاں کے حالات، چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے، سبزہ ہے، باد سار ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم، یہاں کا لالا بے سوز جگر ہے۔ یہ سزائیں ہوتی ہیں قوموں کو کہ ان کے اندر پھر حقیقی قیادت کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر قوم پٹکنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، پھر مختلف جتھوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، اور آج جو ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ قبطیوں نے جو سلوک کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ وہ بہت برا سلوک تھا، بیٹے قتل کیے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑا، یہ بہت بڑی زیادتی تھی۔ بیٹوں کو قتل کر دینا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنا، اس سے کیا اذیت جنم لیتی ہے اور کیا مستقبل کے دردناک اور کریناک منظر ظہور پذیر ہوتے ہیں، کوئی بھی عاقل اس سے بے خبر نہیں ہے۔ کسی قوم کے اندر مرد نہ ہوں اور عورتیں ہی ہوں تو پھر کس ذلت سے وہ قوم گزرتی ہے، اور پھر وہ قوم پیغمبروں کی اولاد تھی، ملوک کی، بادشاہوں کی اولاد تھی، اور اللہ نے ان کے اندر حسن اور جمال اور خوبصورتی بھی رکھی تھی۔ تو یہ کتنا دردناک منظر تھا۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ فرعون نے بچے قتل کیے تھے، آج بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن آج اس قتل کی واردات کو تبدیل کر دیا گیا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ ہمارے ذہین ترین لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں اور ان کو اسکالرشپ کے نام پہ اور مختلف ناموں سے مغرب اچک کے لے جاتا ہے، اور ہمارے پاس یہ بسیں توڑنے والے رہ جاتے ہیں۔ یہ جو ملک کے اندر ہمارے ہو رہا ہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہم نے تو یہی قوم دیکھی ہے جو اپنی املاک جلا رہی ہے، ہم نے تو یہی قوم دیکھی ہے جو گالی گلوچ کے بازار کو گرم کیے ہوئے، جو حیا باختہ ہے، ہم نے تو یہی قوم دیکھی ہے جو اخلاق کا جس کا دیوالیہ ہو چکا ہے، اور ہماری قسمت میں یہ کچھ ہے۔
سیاست میں دیکھ لیجئے، مذہب میں دیکھ لیجئے، سرمایہ داری میں دیکھ لیجئے، حکومت میں دیکھ لیجئے، اپوزیشن میں دیکھ لیجئے، ہمیں تو یہی دکھائی دیتا ہے۔ آج ملک کے اندر جو بے چینی ہے، اضطراب ہے، انارکی ہے، جتھے آگ لگا رہے ہیں، فوج کے خلاف نعرے ہیں، سیاستدان آپس میں گتم گتا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو قرآن مجید کی ایک آیت مجھے بار بار یاد آتی ہے، الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے، کوئی ایک شخص بھی سنجیدہ اور متین نہیں ہے، کوئی ایک بھی رجل رشید نہیں ہے۔ آج اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ لیں، ایوان کی کارروائی ہم دیکھتے ہیں تو کیا وہاں ہوتا ہے؟ کوئی دانش کدہ نظر آتا ہے کہ وہاں کوئی عقل و بینش کی باتیں ہو رہی ہوں؟ ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، کوئی بیٹھ کے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی حل نکالا جائے۔ انارکی پھیلی ہوئی ہے، بے چینی ہے، اس طرح ہے، سرکاری املاک سے لے کر کے نجی املاک تک کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، تشدد ہے، افتراق ہے، گالی گلوچ ہے، زبانیں ہیں کہ کیا کہیں۔ الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ تو وہ بچوں کا قتل کرتا تھا اور یہاں بچے اچک کے لے لیے جاتے ہیں۔ اتنی صلاحیتیں کس کام آئیں تو اوروں کے کام آئیں۔ اور فرعون آج تک بدنام ہے کہ وہ قاتل ہے بچوں کا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، وہ یوں کرتا تو بدنام بھی نہ ہوتا اور داد بھی پاتا اور جو مقصد تھا وہ بھی اس کا پورا ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ کہانی دردناک ہے لیکن مضمون آگے بڑھانا ہے۔ تو ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا اور بیٹوں کو قتل کر، زندہ چھوڑنا بھی ان کی تذلیل کے لیے، کل جواں ہوں گی تو ان کی تذلیل کریں گے۔ تو یہ جو کرتے تھے تو کتنی تذلیل تھی، اور جس نے یوں تذلیل کی ہو کسی کی، جب کوئی اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا دیکھے تو پھر کتنی تسکین ہوتی ہے۔ تمہارے پاس اسباب کوئی نہیں تھے، صرف ایک موسیٰ تھے جو نکال کے لے گئے۔ اللہ اکبر، رہنما موسیٰ جیسا ہو تو ردی قوم کو بھی اٹھا کے لے جاتا ہے، اور قوم کتنی بھی اچھی ہو، اس کو رہنما نہ ملے، اس کو ہادی نہ ملے تو قوم برباد ہو کے رہ جاتی، ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سزا کے طور پہ یہ بھی سزا دیتا ہے، ایک سزا ہے اللہ کی، کہ ان کے اندر پھر جو ہے وہ صاحب رائے لوگ پیدا نہیں ہوتے۔ قوموں کو جب زوال پذیر کیا جاتا ہے، اس میں صاحب رائے لوگ پیدا نہیں ہوتے جو قوموں کی قیادت کر سکیں، اور قومیں اندھیروں میں، ظلمتوں میں، بے یقینی میں، تذبذب میں، اضطراب میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں، اور ایسی قومیں نہیں ہوتی، ہجوم ہوتی ہیں، اور یہ آپس میں ٹکرے مار مار کے مر جاتے ہیں، اور ان کا کوئی مقصود نہیں ہوتا، اور وہ قیمتی خون جو ہے وہ کہاں بہتا ہے جہاں